بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر نمبر 2 گجرانوالہ بورڈ، سالانہ پیپر 2024، کلاس 9th، سبجیکٹ ایجوکیشن، حصہ مروزی۔ MCQs نمبر 1، بچپن کا دور کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے، طفولیت یا بلوغت؟ درست جواب ہے طفولیت۔ نمبر 2، تعلم بچے کے کردار میں ایسی مستقل تبدیلی ہے جو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تجربے یا تفکر؟ درست جواب ہے تجربے۔ نمبر 3، انسان کو معاشرتی حیوان قرار دینے والا فلسفی ہے، ارسطو یا سقراط؟ درست جواب ہے ارسطو۔ نمبر 4، آرٹ ایک منظم سرگرمی ہے جس میں فنکار اپنی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے، تخلیقی یا تعمیری؟ درست جواب ہے تخلیقی۔ نمبر 5، گھر بچے کی غیر رسمی انداز میں تربیت کرتا ہے، انفرادی یا اجتماعی؟ درست جواب ہے انفرادی۔ نمبر 6، انسان کے ذہن اور کردار کا مطالعہ کہلاتا ہے، نفسیات یا معاشیات؟ درست جواب ہے نفسیات۔ نمبر 7، ہر بچہ مدرسے کے معاشرتی ماحول سے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطابقت یا عدم مطابقت؟ درست جواب ہے مطابقت۔ نمبر 8، بچے کی دلچسپیوں کے مطابق تعلیم دے کر معاشرے کو فراہم کی جاتی ہے، افرادی قوت یا قومی قوت؟ درست جواب ہے افرادی قوت۔ نمبر 9، عمر کا وہ حصہ جس میں بچے کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے کہلاتا ہے، شیرخوارگی یا بچپن؟ درست جواب ہے شیرخوارگی۔ نمبر 10، بقول دنیا میں اعلیٰ منصب کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال؟ درست جواب ہے امام غزالی۔ نمبر 11، علم و تعلیم کے رخ ہیں، 2 یا 3؟ درست جواب ہیں 2۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت کا نظام کے ذریعے قائم کیا، وحی یا حواس؟ درست جواب ہے وحی۔ نمبر 13، مہذب معاشرے اپنے کے ورثہ کو عزیز سمجھتے ہیں، آباء و اجداد یا حکمرانوں؟ درست جواب ہے آباء و اجداد۔ نمبر 14، بچپن اور معاشرتی نشو و نما میں بچے اپنے ہی کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں، گروہ یا دوستوں؟ درست جواب ہے گروہ۔ نمبر 15، مسلسل اور متواتر جاری رہنے والا عمل ہے، تعلم یا نظریہ؟ درست جواب ہے تعلم۔ حصہ اول لازمی ہے، حصہ دوئم میں سے کوئی سے 3 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ حصہ اول، سوال نمبر 2، کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ثقافتوں کی تشکیل نو کیسے کی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو، تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی، وہ اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت، سائنس، معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ سوال نمبر 2، رسمی تعلیم کی 2 مثالیں لکھیے۔ جواب، رسمی تعلیم کی 2 مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسکول، نمبر 2، کالجز۔ سوال نمبر 3، علم کی اہمیت سے متعلق قرآنی آیت مع ترجمہ لکھیے۔ جواب، علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان طالب علموں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ یہ دعا کرتے رہو، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ سوال نمبر 4، امریکہ اور یورپی ممالک جیسے جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں کس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے؟ جواب، یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ داری جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے
تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کا فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہر معاشرے کی زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ثقافتی ورثہ کی بے جا تقلید کے 2 نقصانات تحریر کیجیے۔ جواب، نمبر 1، ثقافتی ورثے کے بے جا تقلید سے بعض اوقات غلط رسومات معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں، جسے ہندو معاشرے میں خاوند کے مرنے کے بعد عورت کا ستی ہونا۔ نمبر 2، ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید معاشرتی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر آباء و اجداد کی ثقافت کو بغیر تبدیل کیے ہی آگے چلایا جائے تو انسان کبھی بھی جنگل اور غار کے دور سے آگے نہیں جا سکتا۔ سوال نمبر 8، علم و تعلیم کی اہمیت کی 2 وجوہات بیان کیجیے۔ جواب، نمبر 1، علم و تعلیم وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ ہائے تدریس، جائزہ، استاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 2، علم و تعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے۔ علم و تعلیم تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، تعلیم کا جدید تصور کیا ہے؟ جواب، تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلباء معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نشو و نما کا باعث بنتے ہیں۔ سوال نمبر 9، علم و تعلیم کے 2 رخ تحریر کیجیے۔ جواب، علم و تعلیم کے 2 رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہیں اور آرٹ بھی۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 6 اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، بالیدگی اور نشو و نما میں فرق بیان کیجیے۔ جواب، بالیدگی سے مراد انسانی قد، وزن، حجم اور ڈھانچے میں تبدیلی ہے، جبکہ نشو و نما سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو تجربات اور تعلم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور فرد کے کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ سوال نمبر 2، طفولیت کی وضاحت کیجیے۔ جواب، طفولیت کا دور 2 سال سے 6 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں بچہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ اسے اپنی خوراک، لباس، صحت اور صفائی کے معاملات میں دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اس دور میں بہت سے کاموں پر بچہ قدرت حاصل کر لیتا ہے اور بہت سے نئے دوست بناتا ہے۔ اس دور میں وہ جذبوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، شیخوارگی میں بچے کی لسانی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ جواب، عمر کے اس دور میں بچہ سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے لگتا ہے، بے معنی اور مہمل آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ 15ویں مہینے میں دوران تنہا چلنے کے ساتھ ساتھ سادہ جملے ادا کرنے لگتا ہے۔ عمر کے اس دور میں بچے میں تقلید کی خصلت پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، طفولیت کے دور میں معاشرتی نشو و نما کے حوالے سے بچے میں کون سی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں؟ جواب، طفولیت کے دوران بچے میں رفاقت، ہمدردی، محبت، تعاون اور قیادت کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 5، بچپن میں بچے کی لسانی نشو و نما بیان کیجیے۔ جواب، بچے میں لسانی نشو و نما اس دور میں بچہ بڑی خوبی سے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے اور اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے دیتا ہے۔ وہ حقائق کی پہچان کرتا ہے اور خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، بلوغت کے دور میں افراد کی معاشرتی نشو و نما کے حوالے سے 2 اہم خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب، نمبر 1، بالغ ہو کر لڑکے اور لڑکیاں کوشش کرتے ہیں کہ وہ قواعد و ضوابط اور اصولوں کا احترام پہلے ادوار سے زیادہ کریں۔ نمبر 2، بلوغت میں افراد اپنے حقوق و فرائض کو پہچان لیتے ہیں۔ سوال نمبر 7،
تعلم کے عمل کے لیے کیا چیز ابتدائی بنیاد فراہم کرتی ہیں؟ جواب: بچے کی جسمانی نشوونما تعلم کے عمل کے لیے ابتدائی بنیاد فراہم کرتی ہیں، کیونکہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند بچے موزوں اور بہتر تعلم کے حامل ہوں گے۔ سوال نمبر 8، بچے کی شخصیت میں باغیانہ کیفیات جنم لینے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ جواب: بچے کے گھر میں افراد خاندان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، بچے کو مارتے پیٹتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے اس میں باغیانہ کیفیات جنم لیں۔ سوال نمبر 9، جسمانی اختلافات کی 2 مثالیں دیجیے۔ جواب: جسمانی اختلافات کی 2 مثالیں: نمبر 1، اگر بچے کی نظر کمزور ہے تو وہ پڑھنے میں دقت محسوس کرے گا، دور یا نزدیک کی چیزیں فوری دیکھنے اور پہچاننے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ نمبر 2، اگر بچے کی ٹانگوں میں کوئی نقص ہے تو وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکے گا اور کھیل کود میں بھی اچھی طرح حصہ نہیں لے سکتا۔ سوال نمبر 4، کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، 2 طرح کے معاشرتی اختلافات لکھیے۔ جواب: نمبر 1، معاشرے کے افراد کے آپس میں تعلقات اور لوگوں کا رہن سہن۔ نمبر 2، افراد معاشرہ کی معاشی اور سیاسی حیثیت۔ سوال نمبر 2، دلچسپی تعلم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ جواب: ہر بچے کی پسند اور شوق مختلف ہوتے ہیں، کچھ بچے کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، کچھ مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں۔ بچوں کی دلچسپی سے ان کے شعبے متعین ہو جاتے ہیں اور ان میں جلد مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، رکاوٹ بننے والے عناصر و عوامل کا تعلم میں کردار بیان کیجیے۔ جواب: فرد کی زندگی میں رکاوٹیں مددگار عناصر، جسمانی و نفسیاتی کیفیتیں اور ماحولی عناصر تعلم پر اثر انداز ہو کر اس عمل میں یا تو رکاوٹ بن جاتے ہیں یا پھر تعلیم کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں۔ رکاوٹ بننے والے عناصر و عوامل تعلیم کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں۔ مثلاً جسمانی و ذہنی طور پر معذور افراد مختلف تجربات کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی ان کو عملی طور پر کر سکتے ہیں، اس لیے ان میں سیکھنے کا عمل ناقص رہ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، بچے کی تربیت میں گھر کا کیا کردار ہے؟ جواب: بچے کی ابتدائی تربیت گھر پر ہوتی ہے۔ گھر شخصیت کے لیے لازمی پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے۔ گھر میں بچے ذمہ داریوں کی ادائیگی، آداب اور معاشرت اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ بچے کی تربیت کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں گھر اور اسکول کی تربیت بچے کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں؟ جواب: گھر اور بچے کی تربیت بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ گھر اور اسکول بچے میں ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی اقدار کی یکساں تعمیر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، نصاب سازی کا عمل کیسے انجام پاتا ہے؟ جواب: نصاب سازی کا عمل نصاب ونگ بورڈ، لاہور کے حوالے سے انجام پاتا ہے۔ یہ ونگ یا شعبہ ماہرین کی آراء کی بنیاد پر صوبائی نصاب تجویز کرتا ہے، جسے منظور کرنے کے لیے وفاقی وزارت تعلیم کو ارسال کیا جاتا ہے، جو متفقہ نصاب منظور کرتی ہیں۔ سوال نمبر 7، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے کیا فرائض ہیں؟ جواب: بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن طلباء کو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں کی تعلیم کی تکمیل پر اسناد تقسیم کرتے ہیں۔ امتحان میں یکساں معیار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، کمیونٹی کون کون سے امور سر انجام دیتی ہیں؟ جواب: کمیونٹی میں لوگ اپنی فلاح کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ مثلاً موسمی بیماریوں کی روک تھام، پانی کے ضیاع کی روک تھام، بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت وغیرہ ایسے امور ہیں جنہیں کمیونٹی ہی سر انجام دیتی ہیں۔ سوال نمبر 9، نیشنل بک فاؤنڈیشن کن شعبوں سے متعلقہ کتب شائع کرتی ہیں؟ جواب: نیشنل بک فاؤنڈیشن بیرون ملک چھپی ہوئی مہنگی کتابوں کو سستے داموں طلباء کو فراہم کرنے کے لیے انتظامات کرتی ہیں۔ یہ ادارہ انجینئرنگ، طب، اکاؤنٹس، مینجمنٹ، کمپیوٹر، قانون، انگریزی اور دیگر شعبوں سے متعلقہ کتب چھاپ کر سستی قیمت پر میں فراہم کرتا ہے۔ حصہ دوئم، کوئی سے 3 سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 5، تعلیم کا عمومی تصور تفصیل سے بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6، فرد کی ضروریات کی تکمیل سے آئندہ کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 7، بلوغت کے دور میں جسمانی، ذہنی،
جذباتی اور لسانی نشوونما بیان کیجیے۔ سوال نمبر 8، تعلم کے عمل کی خصوصیات بیان کیجیے، ہر خصوصیت کے لیے ایک ایک مثال بھی لکھیے۔ سوال نمبر 9، گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق بیان کیجیے۔